وزیر اعظم عمران خان کے 3 سالہ دور اقتدار کے دوران جہاں مہنگائی نے نئے ریکارڈز قائم کیے ہیں، وہیں خوردنی تیل اور گھی کی قیمت میں 130% کا ہوش ربا اضافہ ہوا ہے اور 160 روپے فی کلو ملنے والا خوردنی تیل آج 370 روپے فی کلو گرام تک پہنچ گیا ہے، جس سے عام آدمی کے کچن کا بجٹ بھی کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ یاد رہے کہ خوردنی تیل کی قیمتوں میں آخری اضافہ وزیر اعظم عمران خان کی 3 نومبر کی تقریر کے فوری بعد کیا گیا، جس میں انہوں نے عوام کے لیے ایک نام نہاد ریلیف پیکج کا اعلان کیا تھا۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ پچھلے 3 برسوں میں خوردنی تیل کی قیمت 160 روپے سے 370 روپے پر لے جا کر مینوفیکچررز، ہول سیلرز اور مڈل مین نے 170 سے 190 ارب روپے اضافی کمائے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان میں 362 افراد 1500 ارب روپے کی مجموعی خوردنی تیل کی مارکیٹ پر قابض ہیں، جن کے خلاف موجودہ حکومت کوئی بھی کارروائی کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم نے مارچ سن 2020 میں ایک انکوائری کا حکم دیا تھا، لیکن اس معاملے پر اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، جبکہ ریگولیٹرز بھی خوردنی تیل کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافے پر خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مینوفیکچررز، ہول سیلرز اور مڈل مین 3 برس میں 190 روپے تک اضافی منافع کما چکے ہیں، لیکن انہیں روکنے والا کوئی نہیں، چونکہ موجودہ حکومت اس حوالے سے کوئی سسٹم بنانے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق خوردنی تیل کی قیمتوں میں اس غیر معمولی اضافے سے خوردنی تیل کے درآمدی اخراجات، ٹیکسز، ڈیوٹیز، ریکوری، ٹرانسپورٹ، پیکیجنگ، منافع کا فرق اور خوردنی تیل یا گھی کی کوالٹی سے متعلق سرکاری اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ تقریباً 300 کے قریب بااثر افراد نے مارکیٹ کے مجموعی 1500 ارب روپے کے منافع کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق نومبر سن 2019 سے جولائی 2020 اور پھر اکتوبر دسمبر 2020 سے جون جولائی 2021 میں سب سے زیادہ منافع حاصل کیا گیا، جب خوردنی تیل کی قیمتوں میں عالمی سطح پر بڑی کمی واقع ہوئی تھی۔ لیکن خوردنی تیل کی قیمتوں میں اضافہ بدستور جاری رہا، حالانکہ پام آئل کی درآمدات پر ڈیوٹی میں بھی جنوری 2020 سے اپریل سن 2020 تک کمی کر دی گئی تھی۔ نومبر 2019 سے مارچ 2020 تک خوردنی تیل کی قیمتیں 213 روپے فی لیٹر سے 261 روپے فی لیٹر ہوئیں، حالانکہ عالمی مارکیٹ میں پام آئل کی قیمتیں $750 فی ٹن سے کم ہو کر $518 پر آ گئی تھیں۔ یہ وہ وقت تھا جب وزیر اعظم عمران خان نے وزارت صنعت و پیداوار اور مسابقتی کمیشن پاکستان کو ہدایت کی تھی کہ وہ ناجائز منافع خوروں کے خلاف کارروائی کرے تاکہ کم قیمتوں کا فائدہ صارفین تک منتقل کیا جا سکے۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق وزارت صنعت و پیداوار نے حکومت کو بتایا کہ خوردنی تیل کی صنعت میں ایک گروہ نے 25 ارب سے 30 ارب روپے تک منافع 2020 کی پہلی سماہی میں حاصل کیا، جبکہ وزارت صنعت و پیداوار کے ضمنی ادارے کے داخلی آڈٹ سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ گھی یا تیل کو دی گئی سبسڈی سے 69 کروڑ 91 لاکھ روپے کا خسارہ ہوا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے خزانہ شوکت ترین نے بھی متعدد اجلاسوں میں خوردنی تیل کی قیمتوں میں 80 روپے فی کلو تک کمی کی درخواست کی تھی، لیکن حکومت نے اس پر کوئی عمل نہیں کیا۔ ایف بی آر، پرال اور دیگر ریگولیٹرز کے اعداد و شمار سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جنوری 2019 سے ستمبر 2021 تک خوردنی تیل سے حاصل مجموعی محصولات 17.3 روپے سے 39.7 روپے فی کلو تک محدود رہے۔ یوں اب حکومتی ناکامیوں کا خمیازہ پاکستانی عوام بھگت رہے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔